السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا لیکچر احادیث مبارکہ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 11 اور 12 پڑھ لی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 13 پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حدیث نمبر 12 کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے معنی اور ترجمے کو اور مفہوم کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج ہم پہلے حدیث نمبر 13 کو نوٹ کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جی طلباء کرام، تو حدیث نمبر 13 ہے، من تخطا، من وہ شخص، تخطا تخطا رقاب الناس، یوم الجمعتی، اتخذ جسرن الى جہنم، من وہ شخص جو، ترجمہ ہے جو شخص، رقاب الناس یوم الجمعتی، جمعہ کے دن، رقاب الناس کہتے ہیں لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا، پھلانگ کر گیا، اتخذا کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، جاسرن پل بنایا، الا جہنم جہنم کی طرف بنایا۔ جی، من وہ شخص، تخطا جو پھلانگ کر گیا، رقاب الناس لوگوں کی گردنوں سے، یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، اتخذا اس نے بنایا، جاسرن پل، الا جہنم جہنم کی طرف۔ اس احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہی آداب سکھلائے جا رہے ہیں، جیسا کہ حدیث نمبر 12 کے اندر، حدیث نمبر 12 اور 13 کا جو ہے مفہوم تقریباً دونوں کا ملتا جلتا ہی ہے، کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جب حدیث نمبر 12 کے اندر جمعہ خطبہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو جو ہے اپنا جمعے کے خطبے کو سنا جائے، اور علم کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ جو ہے علم کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اب یہ جو ہے اپنا اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہی سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں بھی ہمیں آداب سکھلائے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 12 میں ہمیں جو ہے آداب جو ہے سننے کے آداب، کسی جو ہے علم کی جب بات ہو رہی ہے اس کے آداب سکھلائے گئے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں وہاں پہ اس علم کو سیکھنے کے لیے آئے ہوئے، علم کی کوئی بھی مجلس ہو، وہاں پہ جہاں لوگوں کا ایک مجمع ہو، وہاں پہ ہمیں کیا آداب ہونے چاہیے، ان آداب میں سے ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں آداب جمعہ سے متعلق آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب اور سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف اس حدیث کے اندر ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہے معاشرت کی مندرجہ بالا خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اپنا جو ہے کسی کے ساتھ لوگوں کا احترام انسانیت، مجلس کے آداب جو ہیں، کسی کے ساتھ تہذیب، اور یہ ایک تہذیب اور سلیقے کی اور بات ہوتی ہے کہ جو ہے نا یہ حرکتیں ہمیں بعض اوقات عجیب سی اور نازیبا بھی لگتی ہیں، تو ہمیں اس جمعہ کے خطبہ کے ذریعے یہی سبق سکھلایا جا رہا ہے، اس کو موضوع بنا کے۔ نماز جمعہ کی اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جب اے ایمان والو جب تمہیں نماز جب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑتے ہوئے آؤ اور اپنے خرید و فروخت کیا کر دو، بند کر دو۔ اب یہ جمعے کی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ گردنیں پھلانگنے کی دوسری بات آ رہی ہے۔ ہم جو ہے رکاب الناس، اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے جس کو بنایا گیا ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کا حکم جو دیا گیا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ مسجد میں پہلے آنا، جمعہ خطبہ کے لیے پہلے آنا اور پہلی صف میں بیٹھنا، اس کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح اور جو مجلس کے جو ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو پہلے ثواب ملتا ہے۔ ایک جو ہے مفہوم ہے کہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جو جس ترتیب سے آتا جاتا ہے اس کے لیے وہی پہلے آنے والے کے لیے زیادہ ثواب، بعد میں آنے کے لیے آنے والے کے لیے اس کے مطابق سوال جو ہے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ جو پہلی صف میں بیٹھنے والے ہیں وہ پہلے آئے ہیں، ظاہر ہے پہلے ہی بیٹھیں گے۔ اب جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اگر لوگوں کی جو ہے گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جائیں گے تو یہ بات مجلس کے بھی خلاف ہے اور یہ تہذیب اور سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ اس لیے ہماری شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے ہمیں وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے، اور لوگوں کے لیے اس لیے جو ہے نا کوشش نہ کریں کہ لوگوں کے اندر گھسا جائے، لوگوں کے اوپر سے جو ہے نا اپنا ان کے اوپر سے پھلانگ کر جایا جائے۔ یہ انسانیت کے بھی، احترام انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ جیسے کہ جب ہم کسی کی گردن کے اوپر سے گردن پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے سر پر، اس کے کان پر اور یا اس کے کہیں بھی ہمارے ٹانگ وغیرہ لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اعضائے مسلم ویسے بھی حرام ہے، تکلیف سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو ہے اسی جو ہے نا ایک ادب سکھلایا گیا ہے، جو ہے نا کسی بھی مجلس کے، کسی بھی جو ہے نا نماز جمعہ کے آداب جو ہے ہمیں سکھلائے گئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا مفہوم کو اور اس کے ترجمہ کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی حدیث مبارکہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔